وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل ہم نے شروع کی ہے۔ اس کی 2 آیات مبارکہ ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھی۔ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا کہ سورہ بنی اسرائیل اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا آغاز حضور کے ایک بڑے جامع معجزہ معراج سے کیا گیا۔ سورت مکی ہے لیکن یہ ایک پیش خیمہ ہے مدینے جانے کے بعد مسلمانوں کے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات پہ۔ تو ایک وقت سے پہلے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ابھی جانا ہے مدینے، اور وہاں جا کے تمہارا اہل کتاب سے ایک سلوک اور رویہ متوقع ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اہل مکہ کو بنی اسرائیل کا ایک بھیانک ماضی بتلا کر انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ رسول کی تعلیمات کا اگر یوں ہی انکار کیا اور انکار کی روش تم نے برقرار رکھی تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ کے ظلم کا کوڑا برسا تھا، تمہارے اوپر بھی اللہ کے ظلم کا کوڑا برسا تھا۔ یہاں ایک ہمارے لیے آج بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ بنی اسرائیل والوں کو 2 عذاب اور 2 عذابوں کے بعد 2 آسائشیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تمہارے اوپر 2 برے وقت آئیں گے تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور پھر یہ 2 برے اوقات اچھی چیزوں میں تبدیل ہو جائیں گے اگر تم خیر کی طرف لوٹ کے آؤ گے۔ ان کے جو برے کام تھے وہ کیا تھے؟ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر 2 عذاب مسلط کیے، اور دونوں عذابوں کے نجات دہندہ ایک موقع پر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، ایک موقع پر جناب جالوت کو فرمایا۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بڑی ایک بھیانک صورتحال سے نکال کر پھر اللہ کے راستے کی طرف گامزن کیا، اور بنی اسرائیل ان دونوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ محبت یہودیوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے، بہت زیادہ وہ اپنے نام کے ساتھ جو ڈیوڈ ہے وہ اسی نسبت سے رکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو ان کے 3 بڑے بڑے مظالم تھے وہ یہ تھے: اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اور انبیاء کرام کا قتل کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت بن چکی تھی۔ تفسیری روایات میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے آرے سے چیر دیا، اور یہ چیرنا اس وجہ سے تھا کہ ایک روایت یہ ہے، تفسیری روایت ہے، حدیث نہیں ہے، کہ ان کا موقف تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا دینے جاتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، تو وہاں پر جا کر انہوں نے دعا بھی مانگی جو پچھلی صورت میں گزر گئی کہ اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دے۔ انہوں نے تہمت لگائی حضرت زکریا پہ کہ یہ جو حاملہ ہوئی ہیں حضرت مریم بغیر کسی شوہر کے، تو یہ سارا قصور زکریا کا ہے۔ انہوں نے حضرت زکریا کو بھگایا، آپ ان کے پیچھے ان کے بھاگے، اور اللہ نے ایک درخت کو راستہ دے دیا کہ حضرت زکریا اس کے اندر چھپ گئے۔ وہ جو آپ کے کپڑے کا پلو تھا وہ باقی رہ گیا، تو بنی اسرائیل والوں نے ٹریس کر کے پورے درخت کو آرے سے کاٹا، حضرت زکریا علیہ السلام یوں شہید ہوئے۔ تو تفسیری روایات میں یوں ہے کہ ان انبیاء کے قتل کے اللہ نے نہریں جاری کر دیں بنی اسرائیل کے پاس، اور یہ نسل در نسل خون کے فوارے ان کی نسلوں میں جاری رہے۔ اب اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کیا، جن 2 عذابوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ کچھ بات ترجمے میں واضح ہو جائے گی، لیکن انبیاء کا قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اور تیسرا ان کا بڑا جرم تھا فساد فی الارض۔ یہ تینوں بڑے جرائم تھے جس پر اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ تقریباً 300 سال کی ڈیوریشن پیریڈ میں عذاب نازل فرمائے، ان کو پھر عروج بخشا۔ اللہ فرما رہے اگر اب بھی تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر پھر ہمارا عذاب آئے گا۔ میں نے اس سے سبق جو سیکھا وہ یہ ہے، بنی اسرائیل اللہ کو بڑے پیارے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے 2 جگہ پہ کہا ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے ان پر اپنے ظلم کا، اپنے غضب کا کوڑا برسایا، وجہ ان کی نافرمانی تھی۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آج کی آیات میں، اللہ نے جو لوگ بھیجے ان پر ظلم کرنے کے لیے، ان کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔
یہ ایک ہمارے لیے آج کا سبق ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جو لوگ مسلط کیے بنی اسرائیل پر، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ان کو اللہ نے قرآن مجید میں اپنا بندہ کہا ہے کہ میں نے اپنے بندے تمہارے اوپر بھیجے کیونکہ تم اللہ کے نافرمان تھے۔ تو یہ بندوں کی شکل میں جو عذاب آتا ہے یہ اللہ ہی بھیجتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت بھی پوری دنیا میں دیکھیں تو ہم تو شکوہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، فلسطینیوں پر، یا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والے، برما میں رہنے والے، بھارت میں رہنے والے، یہ سارے لوگ، لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو ہمارے اوپر شاید مسلط کر دیا ہے۔ ہماری معیشت سٹینڈ نہیں کر رہی، انسانیت اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اس امت مسلمہ کے اوپر۔ اور یہ آج کی ہم امت مسلمہ ہیں، اور آج سے 3000 سال پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے، وہ بھی تو امت مسلمہ ہے، یہودی بھی امت مسلمہ ہے، ان کے نبی اسلام کے پیروکار تھے، اسلام کے دائی تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اہل کتاب تھے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، وہ یہودی کہلائے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لہٰذا اب یہودی بھی مسلمان ہیں، عیسائی بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مراد یہ ہے کہ اسلام ان کا مذہب تھا اور ان کے انبیاء اسلام کے ہی پرچار کرنے والے تھے۔ تو تھوڑا سا ترجمہ دیکھیں گے تو چیزیں مزید کھل جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمہیں تو طوفان نوح کے بعد زندہ رکھا گیا تھا کہ میری پیروی کرو گے، لیکن تم نے میری اطاعت اور پیروی نہیں کی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یہاں یا کا حرف جو ہے وہ معذوف ہے۔ یہ قرآن کے بلاغت کا پہلو ہے کہ کہیں کہیں کچھ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن عبارت میں ذکر نہیں کی جاتی۔ اس کے شروع میں تھا یا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح کی اولاد، تم اس لیے تو نہیں بچایا تھا جوڑا جوڑا کر کے کہ تم بربادی کرو گے دنیا میں، تم انبیاء کو قتل کرو گے، تم فساد فی الارض کرو گے، تمہیں بچایا اس لیے تھا کہ زمین میں امن کے علمبردار بن کر رہو گے۔ یا ذریۃ من حملنا، ذریہ اولاد، من حملنا جس کو ہم نے اٹھایا، مع نوح نوح کے ساتھ، جناب نوح کے ساتھ جن کی اولاد کو ہم نے بچایا، اے وہ اولاد تم کن راستوں پر چل پڑے ہو؟ تم تو نوح کی اولاد میں سے تھے، تم انبیاء کی اولاد میں سے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا تھا، امن قائم کرو گے، تم فساد کرتے ہو۔ انہ کان عبدا شکورا، یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا بچہ بڑا شرارتی ہو تو بندہ اس کو کہے یار تو نے معاشرے کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، تیرا باپ بڑا شریف آدمی تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اے نوح کی اولاد تمہارا باپ تو بڑا عبد تھا، بڑا بندہ تھا، شکورا اور بڑا شکر گزار تھا۔ تمہاری عادتیں کس پہ چلی گئیں؟ اللہ اس سینس میں ان سے بات فرما رہے ہیں۔ عبدن شکورا حضرت نوح کیوں تھے؟ تفسیری روایات کہتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہر فعل کے ساتھ اللہ کی عطا کی ہوئی دعاؤں اور شکر گزاری کے کلمات کو ادا کرتے تھے۔ ابن جریر نے، ابن کثیر نے وہ ساری دعائیں لکھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کوئی لباس پہنتے تو دعا کرتے، اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے لباس پہنایا، اگر تو نہ پہناتا تو میرے پاس لباس نہ ہوتا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا سٹائل تھا۔ اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو نہ کھلاتا تو مجھے کوئی کھانا نہ کھلاتا۔ اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اگر نہ دیتا تو مجھے کوئی نعمت نہ دیتا۔ یہ پوری ایک سیریز ہے حضرت نوح کی دعاؤں کی جس کو پرانے مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ہر کلمے کے ساتھ، ہر اپنے فعل کے ساتھ دعا پڑھنا گویا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، پاخانہ پیشاب جاتے ہوئے، یہ ساری دعائیں جو ہمیں دی گئی ہیں دودھ پینے کی، کھانے کی، یہ انسان اگر کرے تو اللہ نے حضرت نوح کو عبدن شکورا کہا، اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ ہے پشین گوئی۔ وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل کس کو؟ بنی اسرائیل کو ہم نے فیصلہ سنا دیا، فی الکتاب کتاب تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، لَتُفْسِدُنَّ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو دفعہ، مرتن ایک دفعہ، مرتین دو دفعہ، تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَلَتَعْلُنَّ اور تمہیں ضرور علو بخشے گا اللہ تعالیٰ، عُلُوًّا كَبِيرًا بہت زیادہ بلندی تمہیں اللہ ان دو عذابوں کے بعد بھی عطا فرمائے گا۔ دو عذاب آئیں گے، دو بلندیاں اللہ تمہیں دے گا۔ اب وہ پوری کہانی ہے جی کہ عذاب کیسے آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَاكَمَنَ، بس اذا جب جاء آیا وعد اولاہما ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب اپنے وقت پہ آ گیا، اور یہ کون سا وعدہ تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے جس کو ہم بابل یا بابل پڑھتے ہیں، بابل کی کہانیاں، بنیادی طور پر وہ لفظ ہے بابل۔ قرآن مجید نے اس کو لکھا ہے اپنے اندر بے بابل ہاروت و ماروت، وہ جو دو فرشتے تھے بابل میں آئے تھے۔ تو بابل کا ایک فرما روا تھا جس کا نام ہم پڑھتے ہیں بخت نصر، شاید یہ اصل لفظ جو ہے بخت نصر ہے لیکن بخت نصر پڑھا جاتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں بخت نصر کی شکل میں عذاب نازل ہوا۔ اس نے بیت المقدس کو بالکل ختم کر دیا، اور جتنے یہودی تھے جن کی تفسیری روایات ہیں کہ 6 لاکھ لوگوں کو اس نے تے کر دیا اور 6 لاکھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ جو 12 لاکھ تھے یہ سارے یہودی تھے، اور یہ بخت نصر اس کا نام تھا، اور حضرت عیسیٰ سے تقریباً 600 سال پہلے کا یہ شخص ہے، اور اس نے یہودیوں کے اوپر یروشلم میں تباہی اور بربادی کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یہ وہ پہلی بات ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آ گیا تو بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا علیکم تمہارے اوپر عباد لنا، یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا، عباد لنا، اپنے بندوں کو ہم نے بخت نصر کی شکل میں اپنے بندوں کو تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے بھیجا، اور وہ تھے کون؟ اولی باسن شدید۔ وہ اولی باسن، باس عربی میں جنگ کو بھی کہتے ہیں اور سختی کو بھی کہتے ہیں۔ اولی باسن وہ بڑے سخت جنگجو آدمی تھے، باسن شدید، شدید جنگجو قسم کے آدمی تھے۔ اولی جو ہے یہ اپنے اونرشپ کے معنوں میں ہے، جیسے زو، زا اور زی ہے، ایسے ہی اولی بھی ہے جس کا معنی ہے والے ہونا، والا۔ اولی باسن شدید، جو شدید جنگجو قسم کے ہمارے لوگ تھے، ہم نے ان کو بھیجا۔ فجاسو خلال الدیار، فجاسو پس وہ گھس گئے، خلال الدیار تمہارے گھروں کے اندر تک۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ انگلیوں کا خلال کرنا، مسح کرنا، اور خلال، خلال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر گھس جانا، تو خلال الدیار اللہ فرما رہے ہیں ہم نے شدید اپنے جنگجو بندے بھیج دیے، اور وہ فتنہ انگیزی کے لیے، جاسو یہ ماضی ہے، فعل ماضی، فجاسو پس وہ گھس گئے، خلال الدیار گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، واو کا معنی اور کانا ہو گیا، وعدن ہمارا وعدہ، مفعولا پورا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تم نافرمان رہے تو تمہارے لاکھوں لوگ ہم نے بخت نصر جیسے لوگ بھیج کر تمہاری تباہی اور بربادی کے فسانوں کی شکل بنا دی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اب اللہ کا انعام آ گیا، جب یہ نسل مٹ گئی اللہ کی نافرمان تو ایک نئی نسل وجود میں آئی، وہ نیکی کے کام کرنے لگی، اپنے بڑوں کی روش اس نے چھوڑ دی، تو یہ اس کا تذکرہ ہے۔ ثم پھر رددنا، ردہ یہ ردو کا معنی ہے پھیرنا، پھر ہم نے پھیر دیا لکم تمہارے لیے الکرۃ ایک دفعہ، اور علیہم ان پر اپنے غلبے کو پھر پھیر دیا کہ غلبہ آ گیا۔ وامددناکم باموال، واو کا معنی اور امددناکم ہم نے تمہاری مدد کی، باموال تمہیں مال دے کر، وبنین اور بیٹے دے کر، وجعلناکم اور ہم نے تمہیں بنایا اکثر نفیرا، بڑی کثرت کے نفر اور بڑی کثرت کے لوگ ہم نے تمہیں پیدا کر دیے، بیٹے دے دیے، مال دے دیے، پھر تمہارے اوپر اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ اب پہلا جو عروج اور زوال ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تم نافرمان ہو گئے، اللہ نے عذاب کا کوڑا بھیجا بخت نصر کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ سے کتنے سال پہلے؟ 600 سال پہلے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہارے لاکھوں لوگ جو بد کردار تھے انجام کو پہنچے، تمہیں مال دے دیا، بیٹے دے دیے، تم پھر کثرت میں ہو گئے۔ اب اللہ فرما رہے احسان جو ہے وہ پھر بھی ہمارے اوپر نہ کرو۔ ان اقسنتم اقسنتم لانفسکم، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ان اقسنتم، ان اگر، اقسنتم تم احسان کرو گے اور نیکی کرو گے تو اقسنتم لانفسکم، یہ تم اپنے لیے ہی کرو گے، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، واو کا معنی اور ان اگر، اساتم اگر تم برائی کرو گے تو فلاحا، اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اب اگلی بات آ گئی جی دوسری، جب یہ اگلی نسل بھی نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اس کے اوپر بھی اپنا عذاب بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔
اس کا فرمایا جی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَا کا معنی پس اذا جب جاء آ گیا وعد الآخرہ دوسرا وعدہ، جب دوسرا وعدہ آ گیا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو برا کر دے۔ جیسے آپ ٹرم پڑھتے ہیں علماء حق اور علماء سو، تو سو برائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ عذاب تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ چہرے سے بگاڑنے سے یہ مراد ہے کہ مر کر بھی تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہیں چوٹیں لگیں، تمہارے چہرے پہ زخم آئیں۔ ایک اور یہ ہے کہ تمہاری وجاہت دنیا میں متاثر ہو جائے، لوگ تمہیں بڑا سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ساکھ کو خراب کر دے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ واو کا معنی اور لِيَدْخُلُوا تاکہ وہ داخل ہو جائیں، گروہ جو ہمارے بندے ہم نے تمہارے اوپر بھیجے ہیں ظلم ڈھانے کے لیے، تاکہ وہ داخل ہو جائیں المسجد بیت المقدس میں، تاکہ مسجد میں بیت المقدس میں ہمارے گروہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے داخل ہو جائیں۔ کما دخلوہ اول مرہ، کما جس طرح دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اول مرہ پہلی دفعہ۔ یہ جو مسجدوں کے اندر ان کا بیت المقدس کے اندر عذاب تھا اور یہ شدت تھی، اللہ اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا وَلِيُتَبِّرُوا تاکہ وہ غلبہ پا جائیں، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اتنا غلبہ جو بہت بڑا غلبہ ہو، تمہاری مسجدوں میں آ جائیں، تمہارا خون خرابہ کریں، تمہارا خون بہائیں تاکہ تم اپنے انجام تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ دوسرا ان کا برا انجام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ کس شکل میں آیا، اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دوسرا جو معاملہ تھا، اس کے لیے حضرت فتح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ تھا رومی جس کا نام جو ہے وہ ٹائٹس لکھا ہے مفسرین نے، اور وہ یروشلم پر حملہ کر کے کہتے ہیں 1600 کشتیاں تھیں جن کے اندر وہ یہودیوں کو سوار کر کے لے گیا، اور ان کا سونے سے بھری ہوئی کشتیاں، یہ بھی یہاں پر تفسیری روایات ہیں، یہ چونکہ حدیث کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 1600 کشتیاں تھیں کہ جن کے اندر وہ بادشاہ ان یہودیوں کو قید کر کے لے گیا، اور 1600 کشتیاں ان کی سونے سے بھی بھری ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کے پاس سونا تھا، اور وہ سارا سونا انہوں نے اپنے بچڑے کی شکل میں بنا کر رکھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے جیسے گڑیاں اور ڈول کا تصور ہے، اسی تصور میں انہوں نے اپنا سونا رکھا تھا۔ یہ ساری تباہی اور بربادی جو ہے یہ بادشاہ جو رومی تھا جس کا نام ٹائٹس تھا، یہ یہاں سے انہیں لے گیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 70 عیسوی کے راؤنڈ اباؤٹ کا واقعہ ہے کہ اب ان کے اوپر یہ دوسرا ظلم ہوا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا تاکہ وہ غلبہ پائیں، اور اسے اتنا غلبہ پائیں مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا جو اسے یکسر تباہ کر دیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اور بھی ہے، شاید وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ آنا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عَسَىٰ ان قریب امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ شاید اس وقت پھر عذاب کا کوڑا ہم ہوں گے، اور جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں آج بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہے، آج مسلمان اور عیسائی دونوں جو ہیں یہ اپنی پریشانی کی کیفیت میں، نسلیں مر رہی ہیں، فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچیں، اعلان بلفور کے بعد یہ جنگ عظیم کی بات ہے، اس کے بعد تک آج تک مسلمان وہاں پریشانی میں ہیں، لیکن بظاہر وہاں پر قابض کون ہے؟ اسرائیل، یہودی قابض ہیں۔ یہ جو ہے نا جی عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، یہ شاید اب ان پر رحم ہو رہا ہے، لیکن اب وہ بندے بن گئے ہیں اللہ کے جن کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے، پہلے ان کے اوپر بندے مسلط ہوتے تھے، اب ہم نافرمان ہوئے تو ہمارے اوپر وہ مسلط ہو گئے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ایک اور پھر مستقبل قریب کی بات ہے کہ اگر اللہ فرما رہے تمہارے ظلم کا کوڑا زیادہ برسے گا میرے لوگوں پر، تو پھر ہم بھی اسی طرف لوٹ آئیں گے جیسے پہلے ہم لوٹے تھے، اور بخت نصر پھر شاید مسلمانوں میں کو پیدا ہوگا، پھر ٹائٹس جیسا کوئی مسلمانوں میں پیدا ہوگا جو یہودیوں کے اوپر غلبہ پائے گا، اور یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کتاب الفتن میں، صحیح بخاری مسلم تمام کتابوں نے لکھے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے دجال کو مارنا ہے، خنزیر کو ختم کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جو لڑائی ہوگی ان کے ساتھ، تو اس کے بارے میں صحیح احادیث یہ ہیں کہ درخت بھی پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپائے، یہ صحیح احادیث مبارکہ ہیں۔ ابھی جو بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا عروج ہے، اس کو زوال کی طرف جانا ہے، یہ اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے خود اپنی کتابوں میں فرمایا ہے۔ ذرا اس آیت پہ اور غور فرمائیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ان قریب اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ اگلا موقع ہے جو قرب قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، واو کا معنی اور ان، اگر عدتم تم لوٹ آئے تو عدنا ہم بھی لوٹ آئیں گے۔
اگر تم لوٹ آئے تو پھر ہم بھی لوٹ آئیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو بخت نصر نے کیا تھا، ہم وہی سلوک کریں گے جو ٹائٹس نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ شاید ابھی ہونا ہے۔ ابھی مسلمان اور عیسائی اور یہودی اس لیول پہ ہیں کہ ابھی عروج میڈیا کے اعتبار سے اکانومیکلی ابھی عروج جو ہے یہ پورا یہودیوں کے پاس ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی، میں کہتا ہوں ہماری ایک مسجد میں وضو کرنے کے لیے نلکا اور ٹوٹی بھی ہم جب کھولتے ہیں تو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ضرور وہاں پر ہوتا ہے۔ ہم تیل ان سے لیتے ہیں، ہم قرضہ ان سے لیتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں مینج کرتے ہیں۔ مسلمان جتنی اپنی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اکانومیکلی وہ مضبوط ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، آخر میں انجام برا کس کا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا، واو کا معنی اور جعلنا، ہم بنا دیں گے جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حصیرا، قید خانہ۔ کسی چیز کو یوں ہانک کر بند کر دینا، اس کو حصر کہتے ہیں اور حصیر کہتے ہیں۔ کسی لفظ کا ایک معنی ہی متعین کر دینا، یہ بھی حصر کہلاتا ہے ہماری لغت کی زبان میں۔ اور ہم بنا دیں گے کافروں کو جہنم جو ہے ان کے لیے قید خانہ۔ لیکن اسلام نا امیدی کی بات نہیں کرتا، اسلام ہوپ کی بات کرتا ہے۔ ذرا اگلی آیت دیکھیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اب اتنی باتیں سن کر کے یہ عذاب آیا، پھر عروج مل گیا، پھر عذاب آیا، پھر عروج مل گیا، پھر اللہ فرما رہے ابھی میرا عذاب آئے گا اگر تم لوٹو گے، تو بندہ تو پریشان ہو گیا۔ بندے نے سوچا ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ اللہ نے روڈ میپ دے دیا کہ تمہارے پاس اب بھی ڈیوائن آرڈر قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس کو فالو کرو تو تم بھی اپنی راہ پر مضبوط ہو جاؤ گے۔ ان ھذا القرآن، ان بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن مجید، یہدی، یہ راہ بتاتا ہے، للتی ہی اقوم، وہ راہ بتاتا ہے ہی اقوم، جو بڑی ہی پختہ راہ ہے، جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی راہ نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سپیڈ بریکر نہیں ہے، جو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے راستے میں، جس میں جھٹکے اور جمپ نہیں ہے، یہدی للتی ہے یا اقوام، جو بڑی ہی سیدھی اور پختہ راہ ہے، بڑا قوام ہے اس میں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتا ہے اور قرآن مجید بشارت دیتا ہے مومنین کو۔ مومنین کون ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو اعمال نیک کرتے ہیں۔ کیا؟ ان لہم اجرا کبیرا، انا بے شک، لہم ان کے لیے ہے، اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر قرآن کو فالو نہ کیا تو اگلی آیت میں اس کا علاج بھی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ واو کا معنی اور، ان بے شک، الذین، جو لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا، ہم نے تیار کر چھوڑا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو پہلے کہانی ہے بنی اسرائیل کی، پھر مسلمانوں کے لیے روڈ میپ ہے، اس کے اوپر چلو گے تو تمہارے لیے اجر کبیر ہے، اگر نہیں چلو گے تو تمہارے لیے بھی عذاب علیم ہے۔ تو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے آج کے دور میں، اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں، وہ میں کوئی نیوٹرل تجزیہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو مسجدوں میں مسائل تو ہوتے ہیں۔ لال مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ پھر مذہبی لوگوں کے اوپر ہو یا کہیں اور ہو، اللہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے، اور اللہ جن کو بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ لفظ بڑا اپیل کیا ہے اور اس نے سوچنے پہ بڑا مجبور کیا ہے کہ جن کو اللہ عذاب دے کر بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو بھیجتا کون ہے؟ اللہ، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ آج شاید مسلمانوں کے برے اعمال کی وجہ سے کشمیر ہو یا برما ہو یا فلسطین ہو یا ہم ہو یا عراق ایران ہو یا پوری دنیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے وہ صرف اس کتاب ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا۔ اس لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ کتاب ہدایت آج بھی ہمارے پاس ہے، جس کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو پکڑ لو، عروج اللہ تمہیں دے دے گا۔ وہ آل سعود کی بات ہو یا یہاں پر رہنے والے کسی اور کی بات ہو، ہم بنیادی طور پر قرآن کے نظام سے دور ہیں۔ آج غیروں کا نظام ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، امت کے انفرادی اور اجتماعی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔